अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के तालीमी बोर्ड्स के बारे में। तालीमी बोर्ड का एक बेसिक पर्पस ये होता है कि वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट कंडक्ट करता है जिसकी बुनियाद पे बच्चों को यूनिवर्सिटी एडमिशन्स दिए जाते हैं। ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है ये इसलिए कंडक्ट किया जाता है कि बच्चे मुख्तलिफ स्कूलों से आते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाए आला तालीम के लिए। उसके लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, एक एग्जामिनेशन होता है जिसको बोर्ड का एग्ज़ाम कहते हैं, और उसकी बुनियाद पे बच्चों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिया जाता है। आज की वीडियो में जो सवाल उठाना चाहते हैं वो ये कि अब हमारे तालीमी जो बोर्ड हैं वो कितने रेलेवेंट हैं आज के दौर में, और क्या तब्दीलियां उनमें लाई जा सकती हैं जिससे उनका निज़ाम ज़्यादा बेहतर हो सके। कुछ सॉल्यूशंस मैं कोशिश करूंगा कि ना दूं, कुछ सवाल उठाने की कोशिश करूंगा और आप बताइएगा कि उनके सॉल्यूशंस हो क्या सकते हैं। सबसे पहले तो बोर्ड्स की थोड़ी सी हिस्ट्री। बोर्ड्स जो थे ये आज़ादी से पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो था मैट्रिक का एग्ज़ाम कंडक्ट किया करता था। 1947 के बाद ये काम जो है पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पास आया, और शरीफ कमीशन रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बन गया। लेटर ऑन वो मुख्तलिफ बोर्ड्स थे जो कि एक फेडरल बोर्ड था और बाकी प्रोविंशियल बोर्ड्स थे, वो ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते थे ऑल ओवर पाकिस्तान। लेकिन विद टाइम जो नंबर ऑफ बोर्ड्स हैं वो बहुत बढ़ना शुरू हो गए। 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान में आई और 18th अमेंडमेंट के बाद ये एक फेडरल सब्जेक्ट से प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया। पाकिस्तान में दोनों किस्म के, दुनिया में दोनों किस्म के मिसालें आपको मिलती हैं, जहाँ पे एजुकेशन फेडरल सब्जेक्ट है उसकी भी मिलती हैं, और जहाँ पे एजुकेशन जो है एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उसकी भी मिलती हैं। लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ बोर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और उनका रोल जो बाकी दुनिया में है उससे काफ़ी मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से हमें कुछ इश्यूज़ आते हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारे बहुत ज़्यादा मल्टीपल बोर्ड्स हैं उसकी वजह से स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग नहीं हो पा रही। अगर एक बोर्ड नहीं है, हमारे पास इस वक्त 28 के करीब बोर्ड्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में हैं। तो क्योंकि वो मुख्तलिफ एरिया में सर्व कर रहे हैं, एक ऑल अक्रॉस पाकिस्तान एक ही सिस्टम, एक ही टेस्ट के अगेंस्ट बच्चों को इवेल्युएट नहीं किया जाता। ऑल्दो कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कोशिश करती है कि काफ़ी हद तक इनका जो निज़ाम है वो एक जैसा हो, ताकि बच्चों को आप कह सकें किसी हद तक वो एक ही किस्म के एग्जामिनेशंस दे के आए हैं। लेकिन जो बोर्ड्स हैं ये इतने ज़्यादा बने क्यों? इसमें एक थीसिस ये है कि जिस इलाके में बोर्ड बनता था उस इलाके की कोशिश ये होती थी कि उनके स्कूल्स उस बोर्ड से एफिलिएट हो जाएं, और वो बोर्ड जो है ज़्यादा मार्क्स देने की कोशिश करता था ताकि बच्चों को यूनिवर्सिटी एडमिशन में हेल्प मिल सके। 1990s के स्टार्ट तक पूरा यूनिवर्सिटी के एडमिशन का प्रोसेस जो है वो बोर्ड के एग्जाम पे होता था, कोई यूनिवर्सिटी अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं करती थी। इसी वजह से बहुत ज़्यादा बोर्ड्स आए, और जब ये बहुत ज़्यादा बोर्ड्स आए तो 1990s के स्टार्ट तक जहाँ पे बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे के 870 880 मार्क्स होते थे, वो बड़ी जल्दी उन्होंने शूट अप किया और 1000 से ऊपर वो पहुँच गए, क्योंकि अभी जो डिफरेंट बोर्ड्स बने हुए थे इनका मुकाबला शुरू हो गया ज़्यादा मार्क्स दे के, ज़्यादा स्टूडेंट्स और ज़्यादा स्कूल्स को अपने साथ एफिलिएट करने का, जो कि डिफीट करता है उस पर्पस को जो कि ये कहता है कि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो जिसकी बेसिस पे बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सकें। दूसरा, इसके पीछे बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी थी। अब 28 बोर्ड्स हैं, उन बोर्ड्स में जो कुछ काम हो रहा है वो एक दूसरे बोर्ड में जो कुछ हो रहा है उस जैसा ही हो रहा है। करिकुलम सेटअप कर रहे हैं, एग्जामिनेशंस के पेपर्स बनवा रहे हैं, उनकी प्रिंटिंग करा रहे हैं। तो एक बहुत ज़्यादा अमला है जो कि री इन्वेंशन ऑफ द व्हील कर रहा है, एक ही काम को मुख्तलिफ 28 जगह पे एक ही काम हो रहा है। तो उसके पीछे एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है, और उससे हम कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल और यूजफुल काम नहीं ले पा रहे। जो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है वो ये कि अगर आपने तालीम में कोई बेहतरी लानी है, किसी तौर पे टेक्स्ट बुक्स बेहतर करनी है या कोई और तब्दीली लेके आना चाहते हैं, वो एक नाइटमेयर बन जाता है, क्योंकि अब आपने न सिर्फ ये कि प्रोविंसेस ने हर एक ने जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है, बल्कि हर एक बोर्ड में जाके उसने इम्प्लीमेंट होना है।
تو یہ کچھ کافی زیادہ ایشوز آ جاتے ہیں بورڈز کے لحاظ سے. آن ٹاپ آف دیٹ بورڈز نے بھی پوری دنیا کے ساتھ ویسے اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا جیسے کہ کرنا چاہیے تھا, اور پاکستان کے بورڈز کے بارے میں ابھی تک ایک جنرل رائے یہی ہے کہ یہاں پہ رٹے کی بنیاد پہ نمبر دیے جاتے ہیں اور آپ کے پاس چوائس سسٹم ہوتا ہے, اور یہ کنسیپچول لرننگ پہ ابھی تک نہیں آ سکے, اور جس کی وجہ سے اے لیول اور او لیولز جو ہے وہ پاکستان میں فروغ پا رہا ہے, جس پہ کہ لاسٹ 1-2 ویڈیوز ہم نے کی تھی. اب بورڈز کا 1990s میں رول یہ ہوتا تھا کہ وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے تھے اور اس کی بیسس پہ بچوں کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جاتا تھا, درمیان میں اور کوئی سٹیپ نہیں ہوتا تھا. لیکن یونیورسٹیز نے نوٹ کیا کہ ایک تو یہ رٹے کی بیسس پہ ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایون 1990s میں اپ ٹو 60% یا 70% اگر آپ نے کورس کور کیا ہوا ہے فزکس میتھس کا تو آپ 100% مارکس لے سکتے تھے. 30-40% جو چیپٹرز ہیں ان کو آپ ٹوٹلی چوائس میں چھوڑ کے بھی 100% مارکس لے سکتے تھے. تو یونیورسٹیز کو کافی زیادہ مشکل آنی شروع ہوئی کہ جو بچے آتے تھے ایک تو وہ رٹے کے سسٹم سے آتے تھے, اور دوسرا انہوں نے بہت چیزیں چوائس پہ چھوڑی ہوتی تھی, وہ چیزیں جو کہ پری ریکوزٹ ہیں یونیورسٹی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو یونیورسٹیز نے اپنے ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے شروع کر دیے. اب اس میں ایک اور مسئلہ جنریٹ ہوا, ہر یونیورسٹی اپنا ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہی ہے, کنسپچل بیسس پہ وہ ٹیسٹ ایک اچھا ٹیسٹ بنا کے کر رہی ہے, لیکن ہر یونیورسٹی علیحدہ سے کر رہی ہے, اور وہ کچھ اسپیسیفک جگہ پہ ٹیسٹ سینٹرز بنا لیتی تھی, اور بچوں کو نہ صرف یہ کہ فیس دینی پڑتی تھی بلکہ دور دراز علاقوں سے ٹریول کر کے آنا, وہاں پہ رات رہنا, اگلے دن ٹیسٹ دینا, پھر واپس جانا. یہ ایک بہت زیادہ انڈرٹیکنگ تھی جو کہ وہ بچے جو کہ ریسورسز جن کے پاس اتنے اچھے نہیں تھے وہ ان کو نہیں کر پا رہے تھے. لیکن یونیورسٹیز کو اس کی وجہ سے ریونیو بھی جنریٹ ہونا شروع ہو گیا. اسی وجہ سے یونیورسٹیز نے یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے شروع کر دیے, اور ہر یونیورسٹی علیحدہ سے اس سے پیسے بھی بناتی جا رہی تھی. اس موقع پہ این ٹی ایس کے کانسیپٹ آئے جو کہ کافی انٹرسٹنگ کانسیپٹ تھا اور ایک اچھا کانسیپٹ تھا جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل یو ایس میں ایک سیٹ کا ایگزام ہے, سارے بچے وہی دیتے ہیں, اور وہ بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. اسی طریقے سے این ٹی ایس کا سسٹم تھا, لیکن انفارچونیٹلی این ٹی ایس کا سسٹم ویسے نافذ نہیں ہو سکا جیسے کہ باقی دنیا میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں, کہ ساری یونیورسٹیز اس کو اڈاپٹ نہیں کرتی, بلکہ پاکستان میں جو ٹاپ ٹیئر کی یونیورسٹیز ہیں ان میں سے موسٹلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, وہ اپنا ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہیں. اور این ٹی ایس جو ہے وہ لمیٹڈ نمبر آف یونیورسٹیز جو ہے ان کے ٹیسٹ کو ایکسیپٹ کرتی ہیں, اسپیشلی ایٹ دا بی ایس لیول. اب ہمارے پاس ایشو اس سے یہ بن جاتا ہے کہ بچے این ٹی ایس پہلے بورڈ کے ایگزام دیکھتے ہیں, پھر این ٹی ایس بھی دیتے ہیں, اس کے بعد وہ جا کے ہر یونیورسٹیز کے جن یونیورسٹیز میں وہ انٹرسٹڈ ہیں ان کا ٹیسٹ بھی دیتے ہیں اور ان کی فیس بھی دیتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہر یونیورسٹی نے اپنا ایک علیحدہ دن رکھا ہوتا ہے جس دن پہ وہ اپنا ایڈمیشنز اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ میرٹ لسٹ ہے, یہ ویٹنگ لسٹ ہے, یہ سیکنڈ لسٹ ہے. اور اس میں کچھ یونیورسٹیز جن کو کہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کے پاس اسٹوڈنٹس کم آئیں گے, وہ جلدی ایڈمیشن ٹیسٹ کرا کے جلدی کی ایک ڈیٹ رکھ دیتی ہیں کہ اس تاریخ تک آپ کا ایڈمیشن ہو گیا, آپ نان ریفنڈیبل فی دے دیں, اگر آپ نے نہ دی تو آپ کا ایڈمیشن کینسل کر دیا جائے گا. اب وہ بچہ بیچارہ بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس یونیورسٹی میں تو جانا نہیں چاہتا, میری فرسٹ پریفرنس دوسری یونیورسٹی ہے, لیکن انہوں نے ڈیٹ ایسی رکھی ہوئی ہے. اور یہ ایک پیورلی پیسہ بنانے کی گیم بن چکی ہے ایڈمیشن ٹیسٹ اور ایڈمیشن کا سسٹم. جبکہ بہت سارے ممالک ہیں جن میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں لائک ایچ ای سی, انہوں نے انفورس کیا ہوا ہے کہ ساری یونیورسٹیز کا ایک اسپیسیفک دن ہوتا ہے جس دن انہوں نے سب نے اپنی میرٹ لسٹ, ویٹنگ لسٹ, سیکنڈ لسٹ ڈسپلے کرنی ہوتی ہے آن دیئر ویب سائٹس, تاکہ بچے کو ایک دن پتہ چلے کہ یہ میرا ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہو گیا ہے, اس میں میرے چانسز ہیں, اس میں نہیں ہیں, تاکہ وہ ایک انفارمڈ ڈیسیژن لے سکے. اور وہ ساری یونیورسٹیز ان ممالک میں کسی ایک ٹیسٹ کی بیسس پہ تمام بچوں کا ایڈمیشن کرتی ہیں. اب اس کے بعد ہمارے پاس کچھ سوالات آتے ہیں. این ٹی ایس ایک اچھی کوشش تھی, لیکن کیونکہ وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا, تو کیا ایچ ای سی جو کہ جس کے انڈر پاکستان میں ساری یونیورسٹیز آتی ہیں, کیا اس کو ایک انیشیٹو ایسا لینا چاہیے کہ ایک ٹیسٹ وہ کنڈکٹ کرے, اور بیکاز آف دا ریسورسز
اور جتنے ان کے پاس اسٹوڈنٹس آئیں گے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیسٹ سینٹرز بنا سکتے ہیں. وہ ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کریں پورے پاکستان میں جس میں کہ بچہ آ کے پیر ہو, اور وہ ٹیسٹ کا رزلٹ جو ہے پاکستان کی ہر یونیورسٹی نے پہ لازم ہو کہ اس نے ایکسیپٹ کرنا ہے, تاکہ بچوں کو مختلف ٹیسٹ جو یونیورسٹی ٹیسٹ ہیں ان سے ان کی جان چھوٹ سکے. دوسری بات یہ کہ اگر ایچ ای سی اپنے ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے تو کیا یونیورسٹیز کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ایچ ای سی کے ٹیسٹ ایکسیپٹ کر لیں یا اپنا ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کر لیں؟ یہ یونیورسٹیز کو اس سے بالکل باہر نکال دینا چاہیے. اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ گورنمنٹ کے انڈر ہو, یونیورسٹیز صرف ان کی بیسس پہ اپنی میرٹ لسٹ بنا سکیں. اور تیسرا سب سے اہم کوشچن کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو پاکستان میں جو تعلیمی بورڈ ہیں ان کا رول کیا ہوگا فیوچر کی ایجوکیشن میں؟ یہ وہ کوشچنز ہیں جو کہ میں آپ تک چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اس پہ دوبارہ بات کریں گے, لیکن اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا ان لوگوں کے ساتھ جن کا انٹرسٹ ہے ایجوکیشن میں. آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی. السلام علیکم.